کہ تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا یہ کفار خیرخواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اسی لیے قرآن نے بار بار بتایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس تفسیر القرآن اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 اور 104 اور 105 میں آپ سب کی خدمت میں اس کا ترجمہ تفسیر پیش کروں گا، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ شان نزول، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، یعنی اس کے معنی تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ آیت نازل ہوئی جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا سے حاصل ہونے والے کچھ نکات ہیں۔ وہ نکات یہ ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے۔ جس کلمہ میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے، اور ایسے الفاظ کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اس برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتا ہے، تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔ واسمعوا، غور سے سنو، یعنی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت حماتن غوش ہو جاؤ، تاکہ یہ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ لیکن آج ایسے لوگ جملہ استعمال کرتے ہیں، ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کوئی بڑا بھائی کہہ رہا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا کہ انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، کوئی حضور کو کس انداز میں یاد کرتا ہے، کیا نام لے رہا، اور حضور کے عاشقوں کو لوگ ٹارچر کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر باقی 14ویں صدی میں کسی نے پہچانا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھی تو وہ فرمایا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے، بے ادبی کفر ہے۔ آج بتاؤ، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں قرآن کریم کی آیت نمبر 104 سے سیکھ لینا چاہیے، سبق درس حاصل کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، ہمیں ان کی جناب میں کس طرح کے جملے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ، تو اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یودو، کافر نہیں چاہتے۔ شان نزول، یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، ان کی تقدیم میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اسی لیے قرآن نے بار بار بتایا ان سے دور رہو۔ تو آج کے درس کا یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ گزارش ہے کہ قرآن کریم کے درس سے آپ سبھی حضرات اس سے جڑے رہیں اور لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑیں۔ اس لیے قرآن کریم آپ جس نیت کے ساتھ سماعت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ گزارش ہے جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔